ہے کیا چیز؟ ایک آیت ہے، اس کی تفسیر ہے، اور اسی کو جابر بن عبداللہ انصاری جو بہت ہی اہم صحابی رسول اللہ اور 4 یا 5 اماموں کے صحابی ہیں، انہوں نے یہ روایت کی کہ حدیث کے ساتھ جو ایک آیت نازل ہونی تھی، اس کے ذیل میں یہ ساری چیزیں ہوئی جو آپ عربی میں سنتے ہیں. لیکن بہرحال اس کا ترجمہ بھی جاننا چاہیے. آخر میں رسول اللہ نے 3 گارنٹی لی ہے. بے شک اس حدیث قصہ کے سننے والوں کے لیے 3 گارنٹی لی ہے، اور 3 چیزیں ضمانت دی ہیں. 3 چیزیں گارنٹی لے لی کہ یہ ہوگا تو ایسا ہم اللہ عطا کرے گا، اور 3 چیزوں کو اس نشست سے اللہ دور کرنے کی ذمہ داری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ 6 چیزیں جو ہے ہمیشہ اور بہت ہی اہم سمجھ ہے. کہیں بھی حدیث خطا ہو رہی ہو، آپ جو ہے ہم اور آپ سب اس کو کوشش کریں. امام معصوم نے فرمایا کہ اگر گھر میں محسوس کرو کبھی برکت نہیں ہو رہی ہے تو چند لوگوں کو اکٹھا کرو، گھر کے افراد ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، حدیث کیسا پڑھ لو. اللہ نے یعنی ذمہ داری لی ہے. اسی حدیث کے اندر میں ترجمہ ابھی تینوں چیزوں کا پیش کروں گا. اللہ نے ذمہ داری لی ہے کہ اگر ہمارے چاہنے والے یعنی اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے کہلوایا، کیا کہلوایا وہ میں پیش کر دوں، زیادہ وقت نہ لوں آپ کی خدمت میں. بسم اللہ بسم اللہ. فقرا نے اس کے بعد فرمایا یہاں سے کہ ماں ذکر خبرنا ھذا. امام نے فرمایا کہ اگر گھر میں برکت نہ ہو رہی ہو، دکان میں اگر محسوس کریے آپ جو ہے برکت نہ ہو رہی ہو، کہیں اسکول ہو وہاں برکت نہ ہو رہی ہو، یا اسٹوڈنٹ ہے پڑھائی میں اس کا دل نہ لگ رہا ہو، تو اس جگہ یہ حدیث کے ساتھ پڑھ کر اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے آپ دعا کریے تو اللہ ان تمام چیزوں کو آپ کو عطا کرے گا. کیا چیز ہے وہ؟ فرماتے ہیں ما ذکرنا خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفی جموع من شیعتنا ومحبینا. 2 کیٹیگری کے لوگ اگر وہاں ہوں گے، ایک تو ہمارے شیعہ ہوں، یہ ہونا بہت بڑی چیز ہے، لیکن دوسری چیز بھی رسول اللہ نے ایڈ کر دی، اگر ہمارے محب ہوں، سے محبت رکھنے والے اکٹھا ہو جائیں اس جگہ پر، تو کیا اللہ عطا کرے گا؟ الا ونزلت علیہم الرحمہ. سب سے امپورٹنٹ چیز آج دنیا میں جو ہے جس کی کمی ہمارے معاشرے میں اور ہماری زندگی میں محسوس کی جا رہی ہے، وہ رحمت الہی کی. رحمت الہی کی کمی جب ہوتی ہے تو ظلمت آ جاتی ہے، یعنی شیطان غلبہ کر لیتا ہے. جب شیطان نے غلبہ کر لیا تو پھر ساری چیزیں خدا. اس لیے رحمت الہی جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. کیا ونزلت علیہم الرحمہ، اللہ نازل کرے گا اس کے اوپر اپنی رحمت کو. کہاں پر؟ جہاں حدیث قضا ہو رہی ہو اور مولا کے چاہنے والے یا مولا کے شیعہ اکٹھا ہوں اس جگہ پر، اللہ کی رحمت مسلسل نازل ہو رہی ہے. یہ جگہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں مسلسل اللہ کی، اور صرف اللہ کی رحمت نہیں نازل ہو رہی ہے. آگے ایک جملہ اور کہا رسول اللہ نے وحفت بہم الملائکہ، اور ملائکہ اس نشست کو گھیر لیں گے. اللہ بس گھیرے نہیں رہیں گے، ملائکان مقربان الہی جو اللہ کے قریب ترین ملائک ہیں وہ آ کے اس پوری نشست کو گھیرے ہوئے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ خالی گھیرے ہوئے نہیں، کام بھی کر رہے ہیں. تیسری چیز سنیے کیا کر رہے ہیں فرشتے؟ واستغفرت لہم، ان سب کے لیے ایک انسان کے لیے استغفار کر رہے ہیں. اللہ اکبر. انسان گنہگار ہو سکتا ہے اگر استغفار کرے، کسی کے لیے معلوم نہیں ہے کہ قبول ہوا نہیں ہوا، لیکن اگر فرشتے کسی کے لیے استغفار کرتے، سبحان اللہ سبحان اللہ. گارنٹی رسول اللہ نے. اس جگہ بیٹھنے کے بعد اگر اٹھے تو سمجھیے ایسے اٹھے جیسے ماں کے پیٹ سے بھی بچہ نکلا. بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل اور یہ فرجہ. کب تک سلسلہ باقی رہے گا یہ بھی سن لیجیے. الا ان یتفرقوا، یہاں تک کہ جب تک متفرق نہ ہو جائیں. حدیث کیسا ہوئی؟ آپ بیٹھے ہوئے 1 گھنٹہ مجلس ہو رہی ہے مثال کے طور پر، جب تک بیٹھے رہیں گے، اس لیے ہمارے معاشرے میں ہے کہ مجلس سے پہلے حدیث کیسا منعقد کر دو تاکہ جتنے لوگ آتے رہیں گے بیٹھے رہیں گے، فرشتے ان کو گھیر کر ان کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنتے رہیں گے اور ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے رہیں گے. الا ان یتفرقوا، یہاں تک کہ متفرق ہو جائیں. پھر مولا علیہ السلام نے پوچھا، کیا کہا؟ اذن واللہ فزنا وسعدنا. جب ایسا رسول اللہ نے یہ خبر دے دی تو مولا علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ کی قسم فزنا، ہم کامیاب ہو تو کامیاب ہیں جو پاس کیا، ان کے ساتھ ساتھ شیعتنا، ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہوئے. یعنی کامیابی کی سند
اس نے دے دی رسول اللہ نے اور علی علیہ السلام نے. اس کے بعد پھر آخری بات فقال النبی رسول اللہ نے پھر کہا کیا یا علی اے علی والذی بعثنی بالحق نبی مصطفانی برسالت نجیم مالوگرا. جب یہ خبر دے دی پھر رسول اللہ نے کہا کہ اے علی اس کی قسم جس نے ہمیں مبعوث کیا ہے نبی بنایا ہے جس نے مجھے چنا ہے رسالت پہ اور مادوکرا خبرنا آدھا کہیں پر یہ خبر جو ہے سنائی نہیں جائے گی فی محفل من محافل اہل الارض اہل زمین کی محفلوں میں یا مجلسوں میں لوگ اکٹھا ہو جائیں فی ہے جو محمد شیعہ طرف پھر وہی جملہ اس جگہ پر ہمارے شیعہ اکٹھا ہوں اور ہمارے محب اکٹھا ہوں گے وفی ہے محموم. پہلی چیز انسان مغموم ہو جاتا ہے ڈپریشن کا مریض ہو جائے اس کا علاج حدیث کے ساتھ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ ایک امید دیتی ہے حدیث کے ساتھ کہ کوئی ہے کہ جو ہمارا سرپرست ہے اس کو یاد کرو ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. آج ویسٹرن کنٹریز یہاں وہاں کیوں لوگ ڈپریشن میں مریض ہو کر اپنی جان دے دیتے ہیں کیونکہ ان کو اینڈ آف زندگی دکھتی ہے اینڈ آف لائف دکھتی ہے نہیں بس اس کے بعد کچھ نہیں ہے. ہمارے یہاں اسی کے بعد سب شروعات ہے. واہ 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 واہ. تعلیمات علوم آل محمد میں اس دنیا کے بعد ہی سے شروعات ہوتی ہے اچھی زندگی کی. ان کے یہاں کچھ نہیں اس لیے ختم کر لیتے ہیں اپنے کیا کہا فیہم محموم اگر کوئی رنجیدہ ہوگا وفرج اللہ ہمہ ان کے ہم و غم کو اللہ دور کر دے گا اس کے فرشتوں کی دعا سے. اگر غم ہے کوئی مغموم ہے تو اس جگہ اکٹھا ہوگا اس کے بعد ہوگا اللہ ایسے اسباب مہیا کرے گا کہ آپ رنجیدہ ہوں گے خوش ہو کے اٹھیں گے. نمبر 1. نمبر 2 ولا مغموم اگر کوئی مغموم ہوگا ہم و غم دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. مغموم کیا رنجیدہ ہے کوئی چیز مثلا بزنس میں لاس ہو گیا اب سوچ رہے ہیں کیا ہوگا کیسے کیا کرے گا آپ حدیث کے ساتھ اس سے اٹھیں گے اللہ ایسے اسباب مہیا کرے گا جہاں سے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ اس کا کور. الحمدللہ ایسا یعنی باقاعدہ تجربہ کر کے لوگوں نے دیکھا ہے میں بیان کر رہا ہوں. علامہ اگر کوئی غم ہو کسی چیز کا کچھ بھی غم ہو تو اللہ کشف اللہ غم اللہ کشف کر دے گا ہٹا دے گا اس کے غم کو اس انسان سے. تیسری چیز اور آخری چیز انسان اپنی حاجت کو پوری کرنے کے لیے پریشان رہتا ہے کیا کریں کیسے کریں سب کچھ اللہ کے اوپر چھوڑ دیجئے اللہ خود بخود ایسی جگہ سے اسباب مہیا کرے گا جہاں سے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں یہاں سے اللہ ہمارے اسباب. قرآن کی آیت ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں آپ دیکھیے اللہ کہہ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا جو تقوی الہی اختیار کرے گا اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق کا اسباب مہیا کرے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. ہمارے استاد علی حسین میاں قم کے جو ہے عارف باللہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ لا یحتسب سے مراد کیا ہے حساب کتاب ہے مہینہ ختم ہوگا تو ہمیں سیلری ملے گی سیلری ایک حساب و کتاب والی ہے لیکن اللہ بغیر حساب و کتاب کے سیلری کے علاوہ ایسے اسباب مہیا کر دے گا جہاں سے آپ سوچ نہیں سکتے یہاں سے ہمیں رزق ملے. الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ لا یحتسب والا معاملہ ہے کہ اللہ جو ہے غم کو دور کرے گا. اور سب سے امپورٹنٹ اور آخری چیز میں بتا دوں کہ ہمارے عرفا جو اساتید قول علمیہ قم میں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان یہ بلیو کر لے حسن ظن بے خدا اگر آپ نے رکھ لیا تو خدا ویسے ہی کرے گا جیسا وہ چاہے گا. آپ اپنا پلان دنیاوی اعتبار سے کریے لیکن سب کچھ اس کے اوپر چھوڑ دیجئے وقوف امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. وہ بہتر جانتا ہے بندوں کے سلسلے میں ہمیں کب اور کیا دینا ہے. مانگیے آپ سبحان اللہ. دعا کوئی رد نہیں ہوتی ہے اللہ سے مانگیے اللہ مجھے یہ دے دے یہ وہ دے وہ دے دے لیکن اللہ عطا کر رہا ہے یا نہیں عطا کر رہا ہے حسن ظن رکھیے کہ ہم نے مانگا ہے وہ اس کی جگہ کوئی دوسری چیز ادا کر دے رہا ہے آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے. اور احساس کب ہوگا جب ہم محسوس کریں گے کہ مثال بہرحال زیادہ وقت نہ ہو جائے سب محسوس کریں گے کہ کاش ہمیں یہ مل جاتا تو ہم جماعت میں نہ پہنچ پاتے. جیسے واقعات موجود ہیں رسول اللہ کے زمانے میں صرف اشارہ کر دوں ایک انسان تھا جو رسول اللہ نے کہا کہ ہمیں فلاں دولت مند بنا دی. دولت مند جب ہو گیا ایک نماز چھوٹی دوسری نماز چھوٹی تیسری نماز چھوٹی رسول اللہ نے کہا کیا ہوا کہاں گئے کہا مجھے وقت نہیں ملتا بہت زیادہ بزنس میں مصروف ہو گئے. رسول اللہ نے کہا کہ اسی لیے اللہ تمہیں جو ہے رچ مین نہیں بنا رہا تھا. بعض لوگوں کو اللہ اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے کیا کہہ رہے ہیں اس لیے وہاں نہیں واہ 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 واہ. اللہم صلی علی
محمد وآل محمد وعجل فرجهم دعا کو قبول فرمائے. الہی آمین. جو چیزیں ہم نے عرض کی ہیں آپ کی خدمت میں، اللہ ہم سب کو، ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے. الہی آمین. اور اللہ اپنی رحمت و مغفرت، شب جمعہ ہے، رحمت کی شب ہے، اور شب عرفہ ہے، اعمال کی شب ہے. اللہ اس شب عرفہ کے وسیلے سے ہم سب کو کل کی جو دعا ہے امام حسین السلام نے فرمایا کہ اللہ اگر تجھے کسی نے پا لیا تو کیا کھویا، اگر تجھے کسی نے کھو دیا تو کیا پایا. الحمدللہ. اللہ کو آپ پا لیجیے، سب کچھ مل جائے گا. اگر اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سب کچھ بھی نہیں رہے. لہذا دعا عرفہ ہم سب کو جو ہے اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو پڑھیں اور معارف کو حاصل کر سکیں. بحق محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، الہی آمین. وبحق علي وأنت الأعلى، الہی آمین. وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، الہی آمین. وبحق الحسن وأنت المحسن، الہی آمین. وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، الہی آمین. وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.